حضور کی بات میں؟ فرمایا فاروق نعرہ سنیا ہی نہیں مانا تھا، حضور سنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں آج ہوول کی بڑائی کا دن ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر اپنی گرائی دار آواز میں ان بے ایمانوں کو، رب کے دشمنوں کو بتا دے آج ہوول کی بڑائی کا دن نہیں، محمد کے رب کی کبریائی کا دن نہ پہنچا ہے۔ زور سے جواب دیجیے، زور سے جواب دیجیے۔ صرف یہ مسئلہ خاص ہے، صرف آواز اونچی ہونا شرط نہیں، آواز اونچی ہونے کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کی بے ادبی کی نیت ہونا بھی شرط ہے، ورنہ جب یہ آیت اتری ہے تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے جب یہ آیت اتری ہے تو پھر جناب ابوبکر نے، سرکار عمر نے اپنے منہ میں کنکریاں کیوں رکھ لی تھی؟ منہ میں کنکریاں رکھ لی تھی دونوں نے، شیخین نے، اور اتنی آہستہ آواز میں بولتے ہیں، اتنی آہستہ آواز میں کہ بارہا مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ممبر سے نیچے جھک کر پوچھنا پڑتا ہے ابو بکر کیوں پیان ہے؟ فاروق سے پوچھنا پڑتا ہے جھک کر سرکار کو، اتنا ادب، وہ فتویٰ ہے یہ تقویٰ، اتنا ادب ہو تو کوئی ابو بکر بنے۔ دیکھیے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، بلکہ آپ کی محفل روحانی ہے، میرے ذہن میں ابھی بڑا خوبصورت ایک مضمون اترا ہے، اس پر آپ کو عبادت کر دیتا ہوں۔ نبی کا ادب آپ جانتے ہیں نا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر ہیں، دستا بیان اساں عبادت دی گل کیوں نہیں کرتے؟ محفل میلاد ہے، ویسے تو کرتے ہیں محفل میلاد میں، نبی کے ادب کی بات ہم کیوں کرتے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، اللہ پاک کے رسول، اتنے لاڈلے کہ دنیا میں اللہ پاک نے آپ کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ جو آپ کے سوا کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا ہم کلام ہونے کا، مگر میری اور آپ کے مصطفیٰ کے متعلق اللہ پاک پتہ کیا فرماتا ہے؟ کلام موسیٰ سے بھی ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی یہ اوقات نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے۔ آپ یہ میری طرف دیکھیے اور موازنہ بھی فرمائیے، اللہ فرماتا ہے کسی بشر کی نہ یہ اوقات ہے، نہ وہ اس قابل ہے، نہ اس کی حیثیت ہے کہ میں اسے کلام کروں، عام بشر، مگر سرکار موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا طور کے پہاڑ پر۔ اور میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج تک کوئی 3000 مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے سوائے مودودی صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ عبد ہی سے مراد صرف ذات محمد ہے۔ 3000 مفسر، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب، اپنے خاص بندے محمد کریم علیہ السلام کی طرف براہ راست بغیر فرشتے کے وسیلے کے کلام کیا، جو بھی کیا۔ تو سرکار کے صحابی حبر الامہ عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج تک کوئی 3 ساڑھے 3000 مفسر اس بات پر متفق ہے کہ عبد ہی سے مراد حضور ہے، مگر مودودی کو شک پڑا کہ عبد ہی سے مراد حضور نہیں ہے، جبریل ہے۔ جی دیکھیں نا، لوگوں نے اگر انہوں نے حیا کی آنکھ سے قرآن پڑھا ہوتا نا تو وہ یہ بات کبھی بھی نہ کہتے کہ پہلی وحی کے وقت جبریل امین کے جلال کی وجہ سے حضور کو بخار ہو گیا تھا۔ ظلم دیکھیے لوگوں کا، اے وہ سیرت ہے جی قرآن تو ہاتھ سے لکھی گئی ہے، جی جبریل کے جلال کی وجہ سے حضور کو بخار ہو گیا، سرکار پھر گھر آ گئے، زملونی چادر دے دو چادر دے دو، حضور تو کانپ رہے تھے جبریل کے جلال کی وجہ سے۔ اب یہ سوال میرا آپ کے پاس امانت ہے، یہ سوال آپ نے پوچھنا ہے کہ مولوی صاحب یہ جبریل کے جلال کی وجہ سے حضور کو بخار ہو گیا تھا، اے مولوی صاحب جبریل وہ اتنا نہیں جڑا حضور تو اتنا بھی اگے نہیں جانا جی، اور جن کے متعلق آپ درود تاج میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، کبھی
سے بولیے, پچھلے بھی زور سے بولے. آپ کی توجہ اگر ہوگی تو مجھے مزید بڑا مزہ آئے گا. علماء فرماتے ہیں دنیا میں اللہ کو دیکھنا حرام ہے. کیا ہے؟ بولو نا, تولوں پہ آنا. اللہ کو دیکھنا حرام ہے. کوئی بھی آپ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اس کی وجہ بڑی خاص ہے. اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو آنکھ اللہ رب العزت عین ذات, اس کی انوار نہیں, انوار دیکھتے ہیں اور یاد دیکھتے ہیں, اس کی تجلیات بھی دیکھتے ہیں. عین ذات, عین ذات, عین ذات کو دیکھنا حرام ہے, محال ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جو آنکھ عین ذات کو دیکھ لے پھر وہ آنکھ بے نور نہیں ہو سکتی. اور ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم نے تو مرنا بھی ہے. ابھی اس آنکھ میں بے نور ہونا ہے تو سنیو, بولو بھی تو صحیح نا. اس آنکھ نے کو 10 سال بعد یا 10 منٹ بعد یا 20 سال یا 50 سال بعد اس آنکھ نے بے نور ہونا ہے, اور جو عین ذات کو دیکھ لے وہ بے نور نہیں ہو سکتی. اس لیے دنیا میں رب کو دیکھنا محال ہے, حرام ہے. آگے قیامت میں اللہ پاک دیدار عطا فرمائے. جیسے دنیا میں آنکھ کمزور ہو جائے, اس آنکھ کی نظر ٹھیک کرنے کے لیے چشمہ اینک ہے, اینک. اسی طرح حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر تم صحابہ مومنین میرے غلاموں اللہ کا صاف دیدار کرنا چاہتے ہو, نکھرا اجلا ستھرا قریب ہو کر دیدار کرنا چاہتے ہو, تو حضور نے فرمایا پھر دنیا میں وضو اچھے طریقے سے کیا کرو. بلکہ معراج کی رات جناب اسرائیل نے حضور کی بارگاہ میں کیا, سونے میں آپ کے کچھ غلاموں کو دیکھتا ہوں, ان کے گناہوں کے دفتر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں پہاڑوں کے برابر, اور سونے اگلے ہی لمحے وہ ایسے پارسا نیکوکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے گناہوں کے کھاتے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. ایک لمحہ پہلے گناہگار سے, اگلے ہی لمحے نیکوکار ہو گئے. حضور کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اسرائیل, شب معراج حضور نے فرمایا اسرائیل میری امت میں سے جو شخص نبیوں کی طرح وضو کرے گا, اور نبیوں کا وضو کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک دفعہ کلی کر لی, ایک بار ناک میں پانی ڈال دیا, ایک دفعہ چہرہ دھو لیا, ایک دفعہ ہاتھ دھو لیے, ایک دفعہ مسح کر لیا, ایک دفعہ پاؤں دھو لیے, وضو آپ کا پھر بھی ہو گیا ہے. حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھونا وضو ہو گیا. یہ عام مسلمانوں کا وضو ہے. اعضائے وضو کو 2 دفعہ دھونا حضور فرماتے ہیں یہ صلحاء کا وضو ہے, اور وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے. تو سرکار نے فرمایا اسرائیل اللہ نے وعدہ کیا ہے مجھے میرے ساتھ کہ تیرے غلاموں میں سے جو شخص نبیوں کی طرح وضو کرے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جاگ اور مٹی کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے, اس پر کلمہ عفو نہ کھینچ دو, محمد اپنا خدا نہ کہے. زور سے بولو. محال ہے. اللہ کا دیدار دنیا میں حرام ہے. اور جو صوفیاء کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کا دیدار کیا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے انوار کو دیکھا, ٹھیک, ہم نے اس کی تجلیات کو دیکھا. آپ کی توجہ اور ذوق سلامت ہے یا نہیں ہے؟ اب قرآن پڑھیے. بنی اسرائیل نبی کا ادب آپ کو بتا رہا ہوں, اور پھر اس کا صلہ کیا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. بڑی خاص بات ہے. بنی اسرائیل کی قوم سرکار موسیٰ کے پاس آ گئی, حضور پانی کے لیے دعا کرے, پانی دے. قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. پانی بولیے نا. بنی اسرائیل کی قوم جیڑی بھی خبیث قوم ہوئے
اور دوستوں وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں تھے کہ موسیٰ نے یہ تک نہ بتایا ہوتا کہ رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے کہ میری بارگاہ سے مانگنا ہے. بات کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آ گئے. اور میرے اور آپ کے لیے بھی درس ہے، اگر یہودی موسیٰ سے مانگ سکتے ہیں تو مومن محمد سے نہیں مانگ سکتے. اور قرآن شاہد وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں کیا مولا پانی. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تھوڑے کو ڈانگ ہے، سوٹا اچھا لاٹھی تیرے پہ اثار کر حجر پتھر میں ماریے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر کو اگر آپ اس چھوٹی کو ایک مرتبہ پتھر میں ماریں گے نا، ضرب لگائیں گے، میں اللہ اس ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دوں گا. کتنے؟ 11 بھی نہیں تھے، 13 بھی نہیں تھے، 12 چشمے. اور 12 کیوں ہیں؟ 12 اس لیے ہیں کہ وہ جو قوم بنی اسرائیل کی سرکار موسیٰ کے پاس آئی ہے ان کے 12 قبیلے ہیں، تو وہ تو علیم ہے، جانتا ہے. وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر چشمے کو ایک کتا بھی گھٹ بات ہویا تو ان کا آپس میں فساد پڑ جانا ہے. 12 قبیلے 12 ہی چشمے. یہ لاٹھی بڑے کمال کی ہے سرکار موسیٰ علیہ السلام کی. لاٹھی آسان جو ہے، یعنی اگر پانی جاری کرنا ہے تو بھی مارو، اور اگر اپنی قوم کو دریائے نیل سے آپ نے سلامتی کے ساتھ گزارنا ہے اور دریا میں پانی چلتا ہے اور پانی خشک کرنا ہے، پانی چلانا ہے تو بھی پتھر میں سوٹی مارو، اور چلتے ہوئے دریا کو روکنا ہے تو بھی اپنا عصا دریائے نیل میں مارو. آپ نے مارا، رستے بن گئے، آپ کی قوم چلی، فرعون بھی آ گیا. اب پھر پریشانی کہ وہ تو آگے آپ کیا کریں؟ فرمایا چھوٹا دوبارہ مارو، دوبارہ مارا، پانی پھر چل پڑا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے، بلکہ اب یہ بات ہے جو میں آج کرنے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ کو بات سنائی ہے. فرعون نے جادوگروں سے بھی کہا کہ جا کے موسیٰ کا مقابلہ کرو. تیرے ٹالے بڑی سونی گل ہے. اب وہ جادوگر جو آئے نا سرکار موسیٰ کے پاس اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر، بات ہے نا قرآن میں، بولو ہے نا، رسیاں لے کے آئے. اب خاص بات کیا ہے، ان جادوگروں نے جانتے بوجھتے ہوئے نہیں، ادھر دیکھیے یہ بات ضائع نہیں کرنی ہے آپ نے. قرآن کہتا ہے ان جادوگروں نے جان بوجھ کر نہیں کہا، نادانستہ طور پر، نہ جانتے ہوئے انہوں نے سرکار موسیٰ کی بارگاہ میں آ کر صرف یہ کہا موسیٰ کہ پہلے آپ کچھ دکھاتے ہیں یا پہلے ہم کچھ دکھائیں. نہیں، اس کو آپ نے محسوس نہیں کیا بات کو. اتنی بات سرکار موسیٰ کی بارگاہ میں پوچھی ہے، انہوں نے پوچھی ہے کہ موسیٰ پہلے آپ کچھ دکھاتے ہیں یا پہلے ہم کچھ دکھائیں. یہ نہیں کہ انہوں نے آتے یا رسیاں پھینک دی اور وہ سانپ بن گئی ہو، نہیں. انہوں نے آ کر سرکار موسیٰ سے پہلے پوچھا موسیٰ آپ کچھ دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں. اللہ کو ان کا سرکار موسیٰ سے یہ سوال پوچھنا اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا آئے ہو تو بے ایمان جادوگر فرعونی بن کے آئے ہو، موسیٰ کا ادب کرنے کی برکت سے، بس یہ سوال پوچھنے کی برکت سے